اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، چھٹا سوال، یہ میرا کوئی ریسنٹلی گاڑیوں کے اوپر کوئی کلپ آیا، ویڈیو آئی گاڑی کے اوپر، کاروں کی، تو اس سے ریلیٹڈ کچھ سوال تھے۔ کچھ لوگ اکثر اوقات مجھے کہتے رہتے ہیں پرانی گاڑی کے اوپر میں نے جو حوالہ دیا، ڈیپریسیشن کا حوالہ دیا، کہ جی میں نے کئی ایسی لوگوں نے ایگزامپلیں مجھے دیں کہ جی میں نے تو گاڑی اتنے کی خریدی تھی 5 سال پہلے، اتنے کی بیچ دی، آپ کہتے ہیں ڈیپریسیشن ہوتی ہے، تو یہ تو میرے تو خرید سے زیادہ میں نے بیچ دی۔ اب یہ دیکھیں کتنا بڑا الوژن یہ کہ ہم ایک یوٹوپیا میں رہتے ہیں۔ اور جو میں نے آپ سے کہا نا کہ فائنینشیل لٹریسی کی حالت، صاحب جو گاڑی چلانے والے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک نئی گاڑی 2018 میں لی، 2015 میں لی، تو آپ خود سوچیں جو نئی گاڑی لے سکتا ہے وہ 35-40 سال کا، 23 سال سے اوپر ہی ہوگا نا۔ اگر وہاں پہ فائنینشیل لٹریسی کی یہ حالت ہے، جو میں نے ابھی پچھلے پروگرام میں ذکر کیا کہ یہ اتنی ضروری ہے کہ ہم سب کو فائنینشیلی لٹریسی ہونی چاہیے، فائنینشیلی لٹریٹ ہونا چاہیے ہمیں، تاکہ اس قسم کی جو ہم باتیں سوچتے ہیں اور جو کرتے ہیں ہمارے پاس ان کو صحیح طریقے سے ہینڈل کرنے کی صلاحیتیں موجود ہوں۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ آپ نے ایک گاڑی خریدی 18 لاکھ روپے کی 2018 میں، اور آپ نے اس گاڑی کو 30 لاکھ کا بیچ دیا 2023 میں، اور آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے کہا گاڑی ڈیپریشیٹ ہوتی ہے، دیکھیں میں نے 18 لاکھ کی گاڑی لے کے 5 سال چلانے کے بعد بھی 30 لاکھ کی بیچ دی۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے کہ وہ کار جو آپ نے 18 لاکھ روپے کی 2018 میں لی تھی، وہ گاڑی آج تقریباً 50 لاکھ کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ 18 لاکھ کی گاڑی 5 سال کے بعد 50 لاکھ کی ہو چکی۔ اس میں تقریباً 277.77% انکریز ہوگی قیمت۔ اگر آپ نے گاڑی 30 لاکھ کی بیچ بھی دی ہے تو آپ نے 30 لاکھ 50 لاکھ کا تقریباً 60% بنتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ نے 30 لاکھ لینے کے باوجود بھی اپنی گاڑی اس کی آج کی قیمت سے 60% پہ بیچی۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو 18 لاکھ میں خرید کے 30 لاکھ روپے آپ کو پروفٹ نظر آ رہا ہے، ایکچول میں وہ 40% آپ کی گاڑی کی ڈیپریسیشن ہے۔ یہ ہے الوژن۔ تو یہ ہمیں کیلکولیشنز ایسی نہیں کرنی آتی۔ سمپل سی بات ہے کہ آج کی گاڑی وہ 50 لاکھ کی ہے، آج آپ نے 30 لاکھ کی بھی لے لی تو آپ کے سامنے بھائی وہ 60% ہے، باقی 40% کدھر گئی؟ وہ میں نے پروگرام میں یہی تو کہا ہے کہ 5 سال میں 40-50% ڈیپریسیشن ہوئے، وہ 40% ڈیپریسیٹ ہو گئی۔ آسان الفاظ میں ایک اور طریقے سے سیکھ لی، سن لیں اس کو۔ شاید آپ کو یہ پتا ہو یا نہ پتا ہو، 2 طرح کی ویلیوز ہوتی ہیں یا پرائز ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے نامینل ویلیو، ایک ہوتی ہے ریئل ویلیو۔ یہ نامینل پرائز، ریئل پرائز۔ نامینل پرائز ایک چیز کی وہ ہوتی ہے جو کہ قیمت ہے، پرائس ہے اس کی، نامینل ویلیو۔ آپ نے گاڑی 30 لاکھ کی بیچ دی، وہ 30 لاکھ روپیہ جو ہے وہ اس کی نامینل ویلیو ہے۔ ریئل پرائس کیا ہے؟ ریئل پرائس وہ ہوتی ہے جو کہ کسی اور چیز کے ریلیشن میں ہو، یعنی کہ جو گاڑی 2023 میں 50 لاکھ کی ہے وہ 2018 میں 18 لاکھ کی تھی۔ اب یہ کمپیریزن آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک گاڑی جو آج 2023 میں 50 لاکھ کی ہے، اس کا قیمت 18 لاکھ 2018 میں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر قیمتیں وہی رہتی تو کار کی اگر 40% ہی ڈیپریسیشن ہوتی تو جو آپ کی گاڑی 18 لاکھ والی ہے وہ 30 لاکھ کی نہ بکتی بلکہ 10,80,000 کی بکتی۔ یہ جو اگر آپ نے کانسیپٹ سمجھنا ہے نا ریئل اور نامینل کا، تو یہ 30 لاکھ نامینل ہے۔ تو اصولی طور پہ کیا ہوا؟ اصولی طور پہ آپ سمجھ لیں کہ آپ کی
30 لاکھ نامنل پرائس تھی، لیکن اس کی ریئل پرائس 10,80,000 ہی ہے اگر آپ ڈیپریسیشن کو شامل کر لیں یا کمپیریزن کر لیں. چلیں ڈالر میں کر لیتے ہیں. 2018 میں $1 115 روپے کا تھا اور 2023 کے آخر میں 286 روپے کا تھا. اس کا مطلب ہے کہ ڈالر کی پرائس میں 248.7% انکریز ہوئی، جبکہ گاڑی کی قیمت میں 277.7% انکریز ہوئی. 248.7% کی بجائے 277.7%. اس کا مطلب یہ ہوا کہ تقریباً 29% کا گیپ ہے. یعنی کہ اگر آپ صرف ڈالر کی قیمت بڑھنے کا ہی اثر لیتے گاڑی کو، تو جتنی قیمت سے ڈالر بڑھا ہے تو وہ 18 لاکھ کی گاڑی 50 کی نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ کوئی 42-43 لاکھ کی ہونی چاہیے تھی. تو یہ جو 29% کا فرق آ رہا ہے، یہ فرق کس چیز کا؟ یہ بتا رہا ہے کہ گاڑیوں کی قیمت 277.7% انکریز ہوگی، جبکہ ڈالر کی قیمت 248.7% انکریز ہوئی. 277.7 مائنس 248.7 یہ بنا 29%. اس کا مطلب ہے یہ جو 29% قیمت بڑھی، یا تو یہ گاڑی والوں نے اپنی یعنی کہ آپ کے ساتھ چلاکی کر لی، یا گاڑی والوں نے نہیں لیے. آپ یہ کہہ دیں کہ اس میں انکریز ٹیکس بڑھ گیا، گورنمنٹ نے ڈیوٹیاں بڑھا دیں، گورنمنٹ نے ٹیکس بڑھا دیے، تو 29% کا چنک گاڑی میں سے نکل رہا ہے. جس کی وجہ سے میں نے آپ کو یاد ہے کسی پروگرام میں کہا تھا ابھی گاڑی نہ مت خریدیں، نئی گاڑی خریدیں گے کیونکہ ٹیکسز بہت ہیں، ڈیوٹی بہت ہے. آپ نے تو گاڑی تو 50 لاکھ کی لی ہے، اس کے اندر پتہ چلے جی اس میں سے 5 لاکھ تو رجسٹریشن کا ہے، اس میں 15 لاکھ روپے کے ٹیکسیز ہیں یا 20 لاکھ کے ٹیکسیز ہیں، تو آپ کو گاڑی تو فرض کریں جناب آپ کو 30 لاکھ کی، آپ کی 30 لاکھ کی قیمت کی گاڑی لینے کے لیے آپ 50 لاکھ خرچ کر رہے ہیں. تو یہ جو 29% ہے یہ گورنمنٹ کی جیب میں جا رہا ہے، ٹیکسیشن کی مد میں جا رہا ہے، ایکسائز ڈیوٹی کی مد میں جا رہا ہے، رجسٹریشن کاسٹ کی مد میں جا رہا ہے. تو یہ آپ کو سمجھانا مقصود تھا کہ جو آپ کو 30 لاکھ روپیہ لگ رہا ہے پروفٹ، وہ پروفٹ نہیں ہے، وہ اسی 2018 کی قیمت 18 لاکھ تھی. 2023 میں آپ کو 30 لاکھ روپیہ ملا ہے. یہ جو 2023 کا 30 لاکھ روپیہ ہے، یہ 2018 کی قیمت خریدی ہوئی گاڑی 18 لاکھ کی، 2018 کی ہی قیمت میں یہ 10,80,000 بنتا ہے. تو جو آپ کو 30 لاکھ نظر آ رہا ہے وہ 10,80,000 روپیہ. تو بھائی وہ 40% تو پھر بھی ڈیپریشیٹ ہو گئی. تو یہی میں نے آپ کو کہا کہ گاڑی 40% ڈیپریشیٹ کرتی ہے 5 سالوں کے. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو متھ ہے یہ کہ جی قیمت بڑھ گئی الوجن ہو، جی میں نے اتنے کی بیچ دی، گاڑیوں کی انویسٹمنٹ نہ کر لی جائے. نہیں انویسٹمنٹ کری. ایک بات یاد رکھیے، جو بھی موویبل پراپرٹی ہے، موویبل ایسٹ، اس کے اندر شارٹ ٹرم میں آپ کو کوئی پروفٹ اگر لے اور دے کے ہو گیا، ادروائز ٹائم کے ساتھ ساتھ اس نے ڈیپریشیٹ ہی کرنا ہے. موویبل اور یوزیبل پراپرٹی ڈیپریشیٹ کرتی ہے. گھر برانڈ نیو، میں آپ کو کیوں کہتا ہوں برانڈ نیو گھر نہ لیں؟ کیونکہ اس نے ڈیپریشیٹ کرنا ہے. گاڑی کیوں کہتا ہوں برانڈ نیو نہ لیں؟ کیونکہ اس نے ڈیپریشیٹ کرنی ہے. گاڑی نے ہر سال ڈیپریشیٹ کرنا ہے کیونکہ یوز ہو رہی. موویبل اس لیے اس کو موویبل ایسٹ کہتے ہیں. تو زمین ڈیپریشیٹ نہیں ہوتی اگر صحیح جگہ پہ فل پلاٹ نہ. آپ بھی یہ پلاٹ، یہ فائلوں والا قصہ یہ ایک سیپریٹ قصہ ہے. ادروائز جو ایک فکسڈ ایسٹ ہے وہ بڑھتا ہے. تو جو موویبل ایسٹ ہے جون سا ہے، اموویبل ہے، وہ اس کی سائنس ہی اور ہے. جو موویبل ہے اس کی سائنس اور موویبل چوری بھی ہو سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے، ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے، انشورنس بھی اس کی کرانی پڑتی ہے آپ کو. تو کئی ایسا بھی ہیں جو اموویبل ہیں لیکن اس کی بھی انشورنس کرانی پڑتی ہے. مثلا فیکٹری ہے یا یہ ہے وہ ہے، اس کو بھی آپ کو انشورنس، جو فائر آگے اسے بھی لگ سکتی ہے لیکن اسے کو اٹھا کے بھاگ نہیں سکتی، یا اس کا انجن ہی سیز ہو جائے گا. یہ فرق ہے. تو یہ جو موویبل پراپرٹی ہے اس میں یہ سمجھنا کہ جناب مجھے لانگ ٹرم میں بینیفٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. موویبل میں ہمیشہ لانگ ٹرم میں نقصان ہی ہوتا ہے. تو یہ اس حساب سے، ہاں گاڑیوں کے جو ڈیلر ہیں انہوں نے ابھی گاڑی خریدی 20 لاکھ کی، آپ سے لے کے 22 کی آگے دے دی، اب یہ پروفٹ ہے.
کیونکہ یہ آج لے ہاتھ تھرو ہینڈ ٹو ہینڈ ایک ہی دن وہی ڈالر وہی ریٹ وہی سب کچھ. اس نے ابھی پکڑا 2 لاکھ کما گیا, ابھی اس نے خریدی, کسی کو ضرورت تھی پیسوں کی, فوراً اس نے اس کو 20 لاکھ پکڑایا, شام کو اس نے کسی اور کو 23 کی بیچ دی, وہ 3 لاکھ پرافٹ ہے, کیونکہ وہ اسی دن کے ڈالر یا اسی دن کے روپے کی ویلیو ہے. اگر وہ یہ کہے کہ میں نے 3 مہینے کے بعد گاڑی بیچی 3 لاکھ پرافٹ کمایا اور پتہ چلے اس 3 مہینے کے اندر ڈیپریسیشن ہو چکی تھی, تو بھائی پھر پتہ چلے گا کہ اس کو پرافٹ ہوا یا نہیں ہوا. تو آئی ہوپ کہ یہ متھ جون سا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا. جزاک اللہ.